روحانی جنگ اور خدا کے ہتھیار۔ اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے کو ہیں وہ ہے دا آرمر آف گاڈ، خدا کے ہتھیار۔ اور آج پہلے حصے میں ہم سیکھیں گے خدا کے ہتھیاروں کا مقصد کیا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں ہم خدا کے ہتھیار کے یا ہتھیاروں کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اور آج جو پہلا ہتھیار ہے وہ ہے سچائی کا کمر بند۔ سو آئیے ہم کلام خدا کی تلاوت کرتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کا خط 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 18ویں آیت تک۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خوف اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے بعد سے بلا ناگا دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ یہ جو پلر کے ساتھ بچے بیٹھے سب کو پیچھے بٹھائیں، بلکہ ہو سکے تو ان کو ان کی ماما کے پاس بھیجیں، اپنی ماما کے پاس جا کے بیٹھیں۔ ان سب بچوں کو یہاں سے اٹھا دیں، اپنی اپنی ماما کے پاس جا کے یہ بچے بیٹھ جائیں۔ سو خدا کے ہتھیار ہیں جو ابلیس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہمارے پاس، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ابلیس مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ ابلیس کی طاقت، اس کے حربے، اس کے منصوبے، اس کے وار، اس کے حملے، اس کے ہتھیار خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی انسان سے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ابلیس کا جو آخری داؤ ہے، آخری حربہ ہے، آخری منصوبہ ہے، خدا اس سے بھی واقف ہے، خدا اسے جانتا ہے۔ ابلیس کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے خدا اس سے بھی آگے سوچتا ہے، خدا اس سے بھی آگے کام کرتا ہے۔ ابلیس جو کچھ کرنے والا ہے خدا کو پہلے معلوم ہے، لیکن خدا جو کچھ کرنے جا رہا ہے ابلیس کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ خدا ابلیس کے منصوبوں کو جانتا ہے لیکن ابلیس خدا کے منصوبوں کو نہیں جانتا۔
جب تک کہ خدا اجازت نہ دے کہ ابلیس کے کان میں یہ بات پہنچے. سو ابلیس کی طاقت محدود ہے، خدا کی طاقت لامحدود ہے. ابلیس کی طاقت جو ہے، پاور جو ہے، وہ لمیٹڈ ہے. اس کے حربے، اس کی سکیمز، اس کی پلاننگز، اس کے منصوبے وہ لمیٹڈ ہیں، وہ محدود ہیں. لیکن خدا کی حکمت، خدا کے منصوبے، خدا کے ارادے، خدا کی پلاننگ لامحدود ہے. کلام میں لکھا ہے وہ ادراک سے باہر، وہ سمجھ سے باہر ہے. خدا کس طرح سے کام کرتا ہے وہ انسان سمجھ نہیں سکتا. اور ہمیں بھی کامیابی کے لیے اگر ابلیس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے تو کامیابی کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیار لینے ہوں گے. اور پچھلی دفعہ ہم نے آخری بات یہ سیکھی تھی کہ خدا ہمیں اپنے ہتھیار دیتا ہے. اس مقصد کے لیے، روحانی جنگ کے لیے. بیداری روحانی جنگ کرنے سے آتی ہے. حالات روحانی جنگ کرنے سے بدلتے ہیں. جو جنگیں لڑتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے. ان کی جنگیں وہ آپ لڑتا ہے. یہوہ دے دیوانیاں نو کون للکارے، کرے گا جو جرت اور موت نو پکارے گا. یہ جنگ ہماری روح اور بدن کے بیچ ہے. یہ جنگ ہمارے دل اور ذہن کے بیچ ہے. یہ جنگ میاں اور بیوی کے بیچ ہے. یہ جنگ والدین اور اولاد کے بیچ ہے. یہ جنگ بہن بھائیوں کے بیچ ہے. یہ جنگ قوموں کے بیچ ہے. یہ جنگ ابلیس اور انسان کے درمیان ہے. یہ جنگ خدا اور ابلیس کے درمیان ہے. اور یہ جنگ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کے اندر ہیں اور ہمیں جنگ لڑنی ہے. اور جب ہم جنگ لڑتے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم جنگ جیت جائیں گے، یا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہم جنگ جیت جائیں گے. کیونکہ خدا جنگ میں زوراور ہے. خدا کے ہتھیار ناکام نہیں ہوتے ہیں. خدا کبھی شکست نہیں کھاتا. خدا نے ابلیس کو شکست دی ہوئی ہے. سو خدا کے ہتھیار اگر ہم لے لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار آزمائے ہوئے. خدا کے ہتھیار آزمائے ہوئے، کیونکہ ان ہتھیاروں کو آزما کر ہمارا یسوع جنگ جیت گیا. آج اگر ہم ان ہتھیاروں کو آزمائیں گے تو ہم بھی جنگ جیت جائیں گے. ہم ابلیس کے منصوبوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم اس کی پلاننگز کو، اس کے ہتھیاروں کو، اس کے ہتھیار، اس کی پلاننگ، اس کے وار، اس کی سکیم جو ہے، ہم اس کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سو آج ہم خدا کے ہتھیاروں پر بات کریں گے. دا آرمر آف گاڈ. خدا کے سب ہتھیار باندھو. کلام میں سے ابھی ہم نے یہ پڑھا، کیا کرو؟ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. The purpose of the armor of God. خدا کے ہتھیاروں کا مقصد کیا؟ کیوں خدا کہتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کی بابت؟ یہ کیوں لینا ضروری ہے؟ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ذرا کھول لیجیے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم تو بڑے پرامن لوگ، زمین کے اوپر ہمیں خدا نے جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا. دنیاوی جنگ ہمیں لڑنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں کہا.
کہ تم اس کو مارو، تم اس سے جھگڑو، تم اس سے جنگ لڑو. ہمیں زمینی جنگیں لڑنے کے لیے نہیں کہا. خدا نے ہمیں جو جنگیں لڑنے کے لیے کہا ہے وہ ہماری روحانی جنگیں. اس لیے زمین پر کرسچن لوگ جو ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں، یہ دنیا میں پر امن ہے. ان کے پاس لڑائی کا پیغام نہیں ہے، ان کے پاس جنگ کا پیغام نہیں ہے، ان کے پاس صلح کا پیغام ہے، ان کے پاس سلامتی کا پیغام ہے. کیونکہ ان کا بلیو سلامتی کے شہزادے پہ ہے، ان کا بلیو اس پہ ہے جو صلح کا شہزادہ. ہم تو ہتھیاروں کی بات ہی نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہتھیار کون سے ہیں؟ وہ روحانی ہتھیار ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا تمہارے ہتھیار دشمن کے قلعوں کو ڈھا دینے کے لائق ہے. پہلی بات یہاں پہ لکھی ہے 13ویں آیت میں، کیا مقصد ہے؟ To stand our ground in the day of evil. برے دن میں مقابلہ کرنے کے لیے. کیا مقصد ہے خدا کا؟ کیوں خدا ہمیں یہ دیتا ہے؟ برے دن کسی پہ بھی آتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ پہ کبھی برے دن نہیں آئے؟ دنیا کے اندر ہر شخص یہ کہتا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے، کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری زندگی میں ہمیشہ اچھے دن ہی رہے. بائبل مقدس میں یا دنیا کی تاریخ کے اندر آپ پڑھ لیں، بادشاہ بھی کہتے ہیں ہماری زندگی میں برے دن. غریب غربا تو کہتے ہی رہتے ہیں نا. تو دوسرے لوگ بھی، کوئی ایسا شخص نہیں. یہاں پہ کیا مقصد ہے ہتھیار لینے کا؟ کہ برے دنوں میں تم قائم رہ سکو. برے دن میں مقابلہ کرنے کے لیے کیا مقصد ہے خدا کے ہتھیار لینے کا؟ تاکہ برے دن میں ہم قائم رہ سکیں. ایسے دن آتے ہیں، ایسی پرابلمز آتی ہیں ہماری زندگی کے اندر، ایسے برا دن آتے ہیں، ایسی آفتیں آتی ہیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں. اور کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب ابلیس ہماری زندگی میں ایسے مراحل، ایسی تدبیریں لاتا ہے، ایسے حالات کو لاتا ہے، ایسی پرابلمز کو لاتا ہے، مشکل کو لاتا ہے. ہم ان تمام دنوں کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے ان مشکلات کے اندر قائم رکھ سکتے ہیں؟ اگر خدا کے ہتھیار ہمارے پاس ہیں. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہر کسی کو پھاڑ کھائے. کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو. برے دن، نقصان کے دن، مشکل کے دن، جب ہمارا خاندان مشکل میں ہو، جب ہمارا کاروبار مشکل میں ہو، جب ہماری زندگی مشکل میں ہو، جب ہمارے ہاتھوں کی کمائی مشکل میں ہو، ہم ان دنوں کو، ایام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ برے دن ہیں. اور ابلیس کیا چاہتا ہے؟ کہ ہمیں پھاڑ کھائے. اگر وہ برا دن ہماری زندگی میں آ جائے کہ جب ابلیس ہم پر، ہمارے خاندان پر، ہماری زندگی پر، ہمارے گھر کے کسی فرد پر، ہمارے کاروبار پر، ہمارے روزگار پر، ہمارے بچوں پر جب ابلیس حملہ آور ہو اور وہ انہیں برباد کرنے کی کوشش کرے، اور اگر خدا کے ہتھیاروں سے ہم لیس ہیں، ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہیں، تو ہم ابلیس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں. نمبر 2، ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہنے کے لیے. برے دن میں کیا ہوتا ہے؟ ابلیس منصوبے بناتا ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبہ میں
قائم رہ سکو. کس کے منصوبے میں؟ ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبہ کے یا منصوبوں کے مقابلے میں کیا کرو؟ قائم رہ سکو. بہت دفعہ ہم ابلیس کے ہتھی چڑھ جاتے ہیں. اس کی چالوں میں ہماری عقل محدود ہے, ہماری سوچ پلاننگ محدود ہے. ابلیس کا تجربہ, اس کا زور, اس کی طاقت, اس کے منصوبے, اس کے حربے, اس کی چالیں ہماری اہلیت سے, ہماری سوچ سے ابلیس کی قابلیت یا اس کے مقابلے میں قائم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے ہتھیاروں کو لینا. اور یہ یاد رکھیں, اگر ہم قائم نہیں ہیں تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں اپنا غلام بنا دیتا ہے. کس کے غلام ہو جاتے ہیں؟ تو قائم کس میں ہم نے پڑھا, کس میں مضبوط بنو. اگر کوئی مضبوط ہے تو وہ قائم بھی ہوگا, اور اگر کوئی مضبوط ہی نہیں, کمزور ہے تو وہ پھر قائم بھی نہیں ہے, وہ اکھڑ جائے. اور ابلیس کا یہ کام ہے, وہ اکھاڑتا ہے, وہ ہلاتا ہے, وہ قائم نہیں رہنے دیتا, وہ اکھاڑتا ہے. خدا کے ہتھیار لے لو تاکہ ابلیس کے منصوبے میں قائم رہ سکو. خدا کے ہتھیار ہمارے پاس ہو, اس کے حملہ کو ناکام بنا دے, ہم قائم رہ سکیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم گر پڑے, ہم مغلوب ہو جائیں, ہم اپنے مقام سے اکھڑ جائیں. خدا نہیں یہ چاہتا کہ خدا آدم کی طرح ہمیں آواز دے, تو کہاں. وہ اپنے مقام سے ہٹ گیا کہ نہیں؟ ابلیس ہمیں اس مقام سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن خدا کے ہتھیار دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں, خدا میں قائم رہیں. وہ بہت ساری چیزوں کو, حالات کو, حربوں کو استعمال کرتا ہے, ہمیں برے دنوں کا شکار بنا دیتا ہے, ہم پر ایسی چیزوں کو لاتا ہے. ہم بہت دفعہ ہم ایسی مادی چیزوں سے, ہم ایسے حالات سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم قائم نہیں رہ پاتے, ہم گر جاتے ہیں, ہم گناہ میں لوٹ جاتے ہیں, اور ابلیس اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, یہ میرے بارے ایسا نہیں کہہ سکتا, یہ میرے خلاف نہیں کوئی بات کر سکتا, یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے, یہ میرا بڑا عزیز ہے. یسوع کے سامنے بھی اس کا بڑا عزیز شاگرد کھڑا تھا, بڑا پیارا اس کا شاگرد تھا, ہر موقع پہ وہ یسوع کے ساتھ تھا کہ نہیں؟ کون تھا؟ کون تھا جن نے 3 واری انکار کیتا سی؟ وہ کون سی؟ تے پترس یسوع دے سامنے کھڑا سی جدوں یسوع نے انہوں کہا سی, اے شیطان مجھ سے. کس کو کہا تھا؟ شیطان کدے چ آیا سی تے او کسے چ بھی آ جاندا, او سامنے نہیں آندا, وہ کسی میں بھی آ کے تو بولتا ہے. تو یسوع پھر آگے سے اس کو کیا کہتا ہے؟ یسوع کہہ رہے تھے کہ میں صلیب پر قربان ہو جاؤں گا, میں مصلوب ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. پترس سے کہا, نو سر, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, میں تجھے مرنے نہیں دوں گا, تیری جگہ میں مر جاؤں گا. یسوع نے کہا, اے شیطان مجھ سے دور ہو, تو خدا کے منصوبے کو روکنا چاہتا ہے, تو خدا کے کام کو روکنا چاہتا ہے, تو خدا کی خوشخبری کے کام کو روکنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے, تو دور ہو. بعض دفعہ وہ ہمارے عزیزوں میں سے ہو کے بولتا ہے. ابلیس کے منصوبے ناکام کرنے کے لیے, برے دن میں قائم رہنے کے لیے ہمیں
ہتھیاروں کو لینا ہوگا. ابلیس آتا ہے، وہ ہمیں بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی گولیاں دیتا ہے. وہ دکھاتا دایاں ہے اور مارتا، جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بغاڑی سجی تے مارنی. تانوں پہندیاں رہندیاں، تانوں یہ بھی نہیں سمجھ آئی. سو شوگر کوٹڈ سویٹ گولیاں میں دیتا ہے، سویٹ کیپسول ہمیں کھلاتا ہے، لو بھائی کھاؤ مزے کی. اور وہ جب گلے سے نیچے اترتی ہے تو وہ کڑوی ہوتی ہے. شہد میں ڈوبا ہوا کیپسول لے کے آتا ہے، یہ بھائی کھا، اس کے بعد تیری زندگی بدل جائے گی. ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیار لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابلیس کے منصوبوں کو ہم اپنی طاقت سے، اپنے زور سے، اپنے طریقوں سے نہیں روک سکتے. اگر ہم اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں تو وہ واحد ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمیں اپنے ہتھیار دیتا ہے تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں. باڈی میں جب انفیکشن ہو جائے نا تو وہ پیناڈول سے نہیں ٹھیک ہوتا، اس کے لیے اینٹی بائیوٹک، اس کے جراثیموں کو مارنے کے لیے. کیوں جی میڈیکل والوں، انفیکشن کے جراثیموں کو مارنے کے لیے اینٹی بائیوٹک یوز کرنی پڑتی ہے. ہیلیلویا. ابلیس کے جراثیموں کو مارنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابلیس کے جراثیموں کو مارنے کے لیے ہمیں یسوع کے خون اور اس کے کلام کی ضرورت ہوتی ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ. اس کے ہتھیاروں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، سب کام انجام دے کر قائم رہنے کے لیے. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، قائم رہ سکو، اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہو. اب سب کام انجام دینا، دنیا میں کوئی بھی کام کرو، اگر آپ نے اچھا کام انجام دینا ہے تو سب سے پہلے ابلیس اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ سب کام انجام دے کر قائم رہو. شوہر کہتا ہے کہ چلے یہ فیملی بڑی غریب ہے، میں اس کو تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں. بیوی کہتی نو، تم نے نہیں کرنی. رکاوٹ آئی کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ رکاوٹ آ جاتی. بیوی کے دل میں آ گیا کہ وہ فلاں فیملی بڑی غریب ہے یا مشکل میں ہے، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں. شوہر کہتے ہیں میں انہیں نہیں کمانا، میں ان کو دوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کلام کہتے ہیں اپنی ٹائٹ دیں، اپنے ہدیے دیں، اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے نہ تو نہ دے. تیرے تو وڈا غریب ہی دنیا تے کوئی نہیں، تو تے دے کے دے کہ اونجی مر جانا، تیرا ککھ نہیں رہ جانا. اور ہم ہاں میں نہیں دیتا. یہ اس کے منصوبے ہیں. برکت کہاں پہ سٹاپ ہوتی ہے؟ ناکامی کہاں پہ آپ کی زندگی میں آتی ہے، اور پھر زندگی بھر ہم ان حالات کے اندر، ان چیلنجز کے اندر پھنسے رہتے ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ سارے کام کر کے تو نے اپنا بزنس چھوڑ کے، آفس بند کر کے تو دعا میں چلا گیا، شاپ بند کر کے چلا گیا، تو کہاں گھر سے ادھر چلا گیا، بارش ہے بھائی تو نے نہیں جانا، آج دعائیاں میٹنگ ہے، بڑی بارش ہو رہی ہے. تو وہ ہمیں روکتا ہے خدا کے کام کرنے سے. وہ پہلے ہی ہمیں بتاتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، اور ہمیں ہتھیار کس لیے خدا دیتا ہے کہ ہم اس کے منصوبے میں کام رہے. وہ ہمیں روک لیتا ہے. تو گھر لیٹا رہے، تو نے چرچ نہیں جانا، تیری کمر میں درد ہے، تیرے سر میں درد ہے، تیری ٹانگ میں درد ہے، تیرا فلاں مسئلہ نکل آیا ہے، تو یہ ہو گیا، تو
پنچر ہو گیا تو نہیں جانا، وہ نہیں جاتا. رکاوٹ ابلیس ڈال دیتا ہے، وہ گھر بیٹھا رہتا ہے، وہ نہیں جاتا. رکاوٹیں ابلیس ڈالتا ہے. اور نمبر 4، شیطان کی ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے، اسے بھگانے کے لیے، اسے کچلنے کے لیے خدا ہمیں اپنے ہتھیار دیتا ہے. ان کاموں میں کیا کیا ہے؟ شیطان کی ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے یہ بڑا کام ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا، میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ کیا دیتا ہوں تمہیں؟ اختیار. کیا دیتا ہوں؟ شاگردوں کے پاس اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے پاس اختیار ہے. یہ مت بھول جائیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے. یسوع نے کہا جو کچھ زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بند جائے گا. روحانی طاقتوں کو ابلیس جو تمہارے پیچھے رکاوٹیں ڈالتا ہے، غلبہ آتا ہے، تمہیں روکتا ہے، تمہیں چرچ کے کاموں سے روکتا ہے، تمہیں خاندان میں لڑاتا ہے، تمہیں آپس میں صلح کرنے سے روکتا ہے، تمہیں آپس میں لڑواتا رہتا ہے، میں باندھ کے رکھ دوں گا. جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. تمہاری برکتیں آسمانی ہیں. تمہاری برکت کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی. تمہارا خدا آسمانی ہے، وہ تمہیں آسمان سے بھیجے. اور یسوع نے کہا اپنے شاگردوں کو برکت دی، اختیار دیا کہ جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. سانپ اور بچھو کی بھی عادت ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ جی ایک بندہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ہے کہ بچھو ڈوب رہا ہے. اس نے اس کو اپنا ہاتھ بڑھا کر تو پانی سے نکال لیا. کہ وہ پانی کے اوپر ہی ہاتھ تھا، اس نے ڈنگ مار دیا. بچھو ہے نا، بچھو دی عادت یہی ہے، انہیں اپنا کام مخانا ہے، انہیں نہیں ٹلنا. جنا مرضی وہ نہ کرے کوئی، انہوں جان بچان دیا، انہیں انہوں ڈنگ مارے. اچھا انہیں ہاتھ رنج کیتا، وہ وچ ڈگ پیا. انہیں پھر چکیا کہ یار چل بچا ہی لا. اس نے پھر اس کو ڈنگ مار دیا. تیسری بار پھر اس کو پھینکا زمین کے اوپر. ایک بندہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے کہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، وہ تجھے ڈنگ مارتا ہے، تو اس کو بچاتا ہے. اس نے کہا اس کی فطرت تو ڈنگ مارنا ہے، لیکن میری فطرت تو بچانا ہے. سانپ کو کچھ کہے نا تو وہ آگے سے پتا کیا کرتا ہے، وہ اپنا سر اٹھاتا ہے. کسی کو کچھ سمجھائیں کچھ کہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، سانپ اپنا سر اٹھاتا ہے. یسوع نے کہا کہ ان سانپوں کو، ابلیس کی نیچر ہے وہ بار بار وار کرتا ہے، وہ بار بار وار کرتا ہے. سانپ پلٹ کے وار کرتا ہے. سانپ زخمی ہو جائے تو وہ پلٹ کے وار کرتا ہے. اور خدا نے کہا دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آؤ، ساری پاورز پر، ساری قدرت پر غالب آؤ. ابلیس جو حملہ کرے اس پر غالب آؤ، اوور کم ہو. کیوں ہمیں ہتھیار خدا دیتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اس کے سر کو کچلیں، اسے ہم مار بگائیں. ابلیس ہماری تلواروں سے، ابلیس ہمارے تلواروں سے، حملوں سے، ہماری پستولوں سے، میزائلوں سے ابلیس کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ نہیں ڈرتا. اس پہ ایٹم بم چلا دے وہ نہیں ڈرتا. ابلیس جس سے ڈرتا ہے وہ یسوع ہے. ابلیس جس سے غالب مغلوب ہوگا وہ روحانی ہتھیار ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی ہتھیار. ہیلیلویا. اور رومیو کے خط کے 16 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے خدا تم
سے ابلیس کو کچلوا دے گا. ہیلیلویا. اس کا سر کچلا جائے گا. پانچویں بات، خدا کی مرضی کے کام انجام دینے کے لیے، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کام خدا چاہتا ہے ہم وہ کریں، بھلائی کریں، نیکی کریں. خدا یہ ہتھیار ہمیں کیوں دیتا ہے کہ ہم دوسروں سے بھلائی کریں، نیکی کریں. ابلیس تو کرنے نہیں دیتا، وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کام کریں. ابلیس نہیں چاہتا، وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ خدا کا کام ہو، وہ نہیں چاہتا انجیل پھیلے، وہ نہیں چاہتا کوئی یسوع پر ایمان لا کر بچ جائے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی توبہ کرے، بپتسمہ لے. تو اس واسطے ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا کے ہتھیار لینے ہوں گے. خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پولس رسول نے بڑی اچھی بات کہی اپنے شاگرد تیموتھیوس کو. اس نے کہا ایک اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ کشتی لڑ. کیا اس نے کہا؟ اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ کشتی لڑ. اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنی کشتی لڑ چکا اور میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. ابلیس ہمارا ایمان چھین کر لے گا. لوس نے کہا میں کشتی لڑاؤں ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے. آج کسی کی بھی قبر کے اوپر لکھوا دیتے ہیں میں ایمان کی کشتی لڑ چکا. وہ بندے نے پائے توبہ بھی نہ کیتی ہوئے، بپتسمہ بھی ہو، کبھی چرچ بھی نہ گیا ہوئے. لیکن جو واقعی ایمان کی کشتی اس دنیا میں لڑ رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایمان کی کشتی لڑ چکا. ابلیس ہمارا ایمان چھین کر لے گا، ہمارا ایمان چھینتا ہے. چل کسی پیر سے دعا کرا، چل کسی سیانے کے پاس تو چلا جا، کوئی تعویذ کرا لے، کوئی ٹونا ٹوٹکا کرا لے. او کوئی بات نہیں، خدا ناراض نہیں ہوگا، خدا سے معافی مانگ لے، خدا معاف کر دیتا ہے. کوئی نہیں، کسی بابے سے بھی دعا ہو جائے گی. تجھے تو کاروبار کی برکت چاہیے، تجھے تو اولاد کی برکت چاہیے، تجھے تو پیسے چاہیے نا، تو کوئی بات نہیں، چل میرا بیٹا تو ایسے کر لے. اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں. وہ برکت نہیں، وہ لعنت آپ کی زندگی میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور آپ کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے بائبل مقدس کے اندر ایوب سے بڑی مصیبت کسی انسان پر آج تک نہیں آئی. آپ جانتے ہیں اس کے 10 بچے ایک دن مر گئے، اس کا بزنس سارا، کھیت جل گئے، بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ سب کچھ چھین کے لے گئے. اور اس کی بیوی نے اسے کہا خدا کی تکفیر کر. کیا کر؟ اور مر جا، اپنے آپ نو مار لے. تو بڑا خدا تے ایمان رکھنا ہے تے تینوں اے نہیں بچا سکیا، تیرے بچے نہیں بچے، تیرا بزنس نہیں بچیا، تو روڑی تے آگے بہ گئے، تیرا ککھ نہیں رہ گیا، مر جا. اس سے اپنے خدا کے نام کی تکفیر نہیں کی. جن کے پاس خدا کے ہتھیار ہیں وہ دکھ اٹھا لیں گے لیکن اپنے خدا کے نام کو جلال دیں گے. ہیلیلویا. وہ چاہے رو لیں، چاہے مشکل میں ہو، وہ کبھی ابلیس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کے منصوبوں کو وہ ہمارے ایمان کو چراتا ہے. ایک آدمی کو بڑی ضرورت تھی دولت کی، وہ کام پہ گیا، دعا کرتا رہا، گھر آیا دعا کرتا رہا، خدا مجھے پیسے دے، دولت دے، پیسے دے، دولت دے. تو 2-3 دن اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اسے کہا خدا تو نہیں سنتا تو چلو اب میں ابلیس کو کہتا ہوں. اسے کہا ابلیس خدا نہیں میری سن رہا، تو میری سن لے، تو مجھے دولت دے دے. تو ابلیس نے کہا میں تو تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، ذرا دروازہ تو کھول. وہ آیا، اس نے کہا چل میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، ایک حربہ بتاتا ہوں، ایک منصوبہ بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں نے مل کے
میں گھوڑا بن جاؤں گا اور وہ فلاں جگہ پہ گھوڑے خریدنے اور بیچنے کے بڑے شوقین ہیں, تو مجھے لے جانا, میں گھوڑا بن جاؤں گا, تو کہنا کہ میں نے یہ گھوڑا سیل کرنا ہے, بیچنا ہے, اور تجھے اچھے دام ملیں گے, پیسے ملیں گے, میں ادھر رہ جاؤں گا, تو گھر آ جانا پیسے لے کے. اس سے کہا یہ تو بہت اچھا ہے. وہ بڑا خوش تھا کہ ابلیس کو پہلی بار ہی سن لی, ساڑی تے سنی گئی. وہ انہیں پڑیا, گھوڑا ٹر پیا. جب وہ وہاں پہنچا اس نے کہا بھی یہ تیرا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے, تو نے بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بیچ رہا ہے. اس سے منہ مانگی رقم. انہوں نے کہا بھائی گھوڑا تیرا زبردست ہے, ایسا گھوڑا ہمارے پاس بھی نہیں ہے, تو چل تو نا یہ بیچ دے. انہوں نے اس کو ادھر بٹھایا, کھایا پلایا, اور شام ہوگی, اندھیرا پڑ گیا. اس نے کہا کہ بھائی تو پیسے لے کے کہاں جائے گا, تو رات رہ جا, کوئی تجھے چھین نہ لے, ادھر ہی سو جا. وہ سو گیا. صبح اٹھا, وہ بندے اٹھے, انہوں نے کہا چلو گھوڑے کو ذرا آزماتے ہیں, بڑا زبردست گھوڑا ہے, چیک کریں کیا بلا ہے یہ. وہ جب گھوڑے کے پاس گئے, وہ گھوڑے کی بجائے گدھا تھا. انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی تو رات کو گھوڑا لایا تھا, دن میں یہ گدھا بن گیا ہے, اب ہمیں بتا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا ہے. انہوں نے اسے مارا اور اس کو ادھر, انہوں نے کہا کہ اب تو ادھر ہی ہمارا غلام بن کے رہ. تو پھر وہ ابلیس کو کہنے لگا میری مدد کر, ابلیس میری مدد کر. اس سے کہا میرا کام ہے پھنسانا, چھڑانے کا کام میرا نہیں, چھڑانے والا صرف یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. اگر چھوٹنا چاہتے ہو, رہائی پانا چاہتے ہو, تو یسوع مسیح سے کہو, وہ تمہیں چھڑائے گا. میرا کام پھنسانا ہے. وہ ہمیں شوگر کوٹڈ گولیاں, شہد میں ڈوبے کیپسول گولیاں لا کے دیتا ہے, لے میرے بیٹے کھا, اور ہم منصوبہ بناتے ہیں, اور پھر وہ منصوبہ ناکام ہوتا ہے. چھڑانے والی ایک ہی ہستی ہے جسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, خواہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا. ہیلیلویا, پریز گاڈ, گلوری ٹو جیسس. سو آئیے ہم خدا کے ہتھیاروں کے تعلق سے سیکھیں گے. جو آج پہلا ہتھیار ہے وہ ہے سچائی کا کمر بند, دا بیلٹ آف ٹروتھ. یہ لینگویج استعمال کی گئی ایک رومی سپاہی کو دیکھ کر. پولس رسول نے ایک رومی سپاہی کو دیکھ کر اس خط کے اندر ان ہتھیاروں کا ذکر کیا. سپاہیوں والی جنگجو, واریر والی, سپاہی والی, سولجر والی بیلٹ, کمر بند, سچائی کا کمر بند. کمر بند کیا ہوتا ہے؟ دا بیلٹ, کمر بند, یہ لباس کو منظم رکھتا ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ لباس کو منظم رکھتا ہے, آرگنائزڈ رکھتا ہے, اسے یہ فکسڈ رکھتا ہے. سو ہم پینٹ میں بیلٹ ڈالتے ہیں, شلوار قمیض کے اندر ناڑا, یا ہم اسے نالا بھی کہتے ہیں, اسے اوزار بند بھی کہتے ہیں, تو ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنے لباس کو فکس رکھنے کے لیے, آرگنائز رکھنے کے لیے ہم بیلٹ ڈالتے ہیں. سو کمر بند جنگ کے دوران حرکت کرنے کے لیے آسانی فراہم کرتا تھا. اس وقت کمر بند جو تھا جنگ کے دوران آسانی فراہم کرتا تھا ادھر ادھر بھاگنے کے لیے, لباس کو سمیٹ کر رکھنے کے لیے بیلٹ باندھی جاتی تھی. جہاں مرضی بھاگو, جہاں مرضی آپ جائیں, آپ کا لباس جو ہے وہ فکسڈ رہے گا آپ کی باڈی کے ساتھ, اور وہ آپ کی باڈی سے جدا نہیں ہوگا, اور آپ کو چلنے میں, دوڑنے میں, حرکت کرنے میں, تیزی میں گھومنے میں آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے. سپاہی کا جو کمر بند ہے وہ اسے تحفظ دیتا. اس دور کے اندر عورتوں اور مردوں کا لباس ایسا تھا, وہ چوگے پہنتے تھے. کون انہوں نے پہنے ہوتے تھے؟ چوگے پہنے ہوتے تھے, اور چوگے کے اوپر وہ ایک بیلٹ باندھا کرتے تھے, آپ نے دیکھی ہو, اور اس میں ان کا وہ لباس جو تھا آرگنائز رہتا تھا.
اور پھر یہ کیا تھا, سپاہی کا جو کمر باندھا اسے تحفظ دیتا تھا, اور یہ محفوظ اس طرح اسے رکھتا تھا. آپ نے دیکھا ہو جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں, ہیوی ویٹ لفٹر, آشق کنگ بیٹھا ہے یہاں پہ ہیوی ویٹ لفٹر, تو جو ہیوی ویٹ لگاتے ہیں انہوں نے کمر کے ساتھ ایک بیلٹ باندھا ہوتا ہے, یہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. اس کی جو کمر کے مورے ہوتے ہیں, اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ اگر بیلٹ نہ لگائے اور ہیوی ویٹ لگائے گا, اس کے وہ مورے جو ہیں وہ ہل جائیں گے, اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ کھسک جائیں گی, اس کے مورے کھسکے نہ, چٹکے نہ, اس لیے وہ بیلٹ لگاتے تھے. اور وہ اس کو, اس کی باڈی کو وہ بڑا وہ باندھا, جب بیلٹ باندھ دیتے تھے تو وہ اس کی باڈی کو آرگنائز کرتے تھے, اس کے لباس کو, اور وہ اسے ہوشیار اور چوبند بنا دیتے تھے, چست بنا دیتے تھے. اس لیے وہ یہ بیلٹ لگاتے تھے تاکہ ان کی کمر کے جو مورے ہیں وہ گھومتے ہوئے, لڑتے ہوئے, وہ کہیں ہمارے مہرے ہل نہ جائیں اور دوران جنگ, دوران لڑائی ہمیں نقصان نہ ہو. اور اس لیے یہ بیلٹ لگائی جاتی. اور یہ بیلٹ جو ہوتی تھی یہ چمڑے کی بیلٹ ہوتی تھی, اور اس پر سٹیل, لوہا یا تانبا وہ کوٹڈ کیا جاتا تھا, اور یہ بیلٹ کمر کے ساتھ باندھی جاتی. اور اس بیلٹ کے اندر تلوار کو بھی رکھا جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہے اس تلوار کے اندر, یہاں پہ سپاہی کے تلوار لگی ہوتی تھی بیلٹ کے اندر, اور وہ یہاں سے تلوار نکال کر اپنا دفاع کر سکتا ہے. پھر کسی ہوئی کمر یا بندھی ہوئی کمر جو ہے یہ کس مقصد کے لیے تھی؟ یہ کسی مہم کی تیاری کے لیے تھی. اور خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں جب آخری فسا کھایا جا رہا تھا, خدا نے کہا کہ تم اسے کھانا اور اس کے بعد تمہاری کمریں کسی رہی, بندھی رہی. یعنی کہ اپنی کمروں کو کیا کرنا, باندھ کے رکھنا. یہ کسی سفر کی تیاری کو بھی ظاہر کرتا ہے, یہ کسی مہم کی تیاری کو ظاہر کرتا ہے, یہ کسی مہم کی تیاری کی علامت بھی ہے. اور پھر آپ اگر دیکھیں لوکا کی انجیل کے 12ویں باب کی 35ویں آیت میں, تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہاری کمریں کسی رہی, تمہاری کمریں کسی رہی. اس کا مطلب ہے تیار رہو. کیا کرو؟ تیار رہو. کیوں تیار رہو؟ سست نہ ہو, ڈھیلے نہیں پڑنا. ان 5 نادان کواریوں کی طرح سست نہیں پڑنا, بلکہ تمہاری کمریں کسی رہیں. اور یہ بیلٹ جو تھی یہ بعض دفعہ لڑائی کے دوران یہ سپاہی کی حفاظت بھی کرتی تھی. اگر کوئی وار بیلٹ پر ہوتا یا اس کی کمر پر ہوتا تو وہ وار جو تھا وہ روک لیتی تھی یہ کمر بند جو تھا. اور اب جو ہم دیکھیں گے, میں اس سے تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے, سچائی کا کمر بند. اب یہ بات یاد رکھنا کہ سچائی کے کمر بند کی ضرورت کیوں پیش آئی. کسی اور چیز کا کمر بند بھی خدا کہہ سکتا تھا, لیکن یہ سچائی کا کمر بند کیوں کہا گیا؟ سچائی کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے, بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. یوحنا 8ویں باب کی 44ویں آیت ہے. ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. ڈیول از لائر, دا فادر آف لائز. اس کا بڑا حملہ, اس کا بڑا وار جھوٹ اپنے پاس سے گھٹتا ہے, اپنے پاس سے جھوٹی بات بناتا ہے, اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنا کے پھیلاتا ہے, جھوٹا تماشا بناتا ہے, جھوٹی باتیں کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ابلیس کیا ہے؟ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. اور خداوند نے اسے یہ کہا تو جھوٹوں کا
बाप है। अब मैं जरा आपको बताने लगा हूं कि इब्लीस के अंदर जरा भी सच्चाई नहीं है। वो झूठा वार करता है। क्या करता है? झूठा वार करता है। क्या करता है जी? झूठा वार करता है। झूठ तो समझते हैं ना आप सब, क्या होता है झूठ? इब्लीस झूठों का बाप है। पैदाइश 30 से बाप की 4 आयत में हवा ने सच बोला। क्या सच था? उसे कहा खुदा ने हमें मना किया कि जिस रोज तुम खाओगे तुम मर जाओगे। उसने आगे से क्या कहा? नहीं 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 नहीं, तुम नहीं मरोगे। यही है। उनको ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? खुदा ने क्या कहा था? जिस रोज तूने खाया तू, और ये क्या कह रहे? तुम खा लो, तुम नहीं मरोगे। ये झूठ बोल रहा है। और मैं आपको बताऊं, इंसान और खुदा की जुदाई का वसीला एक झूठ ही बना है। और खुदा झूठ को पसंद, खुदा झूठ बोलने वालों को धक्के मार के निकाल देता है। खुदा झूठों को पसंद नहीं करता। यहां पे वो कह रहे कि हम मर जाएंगे, ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे। उन्हें सब्ज बाग दिखाया और उससे सब्ज बाग भी देखा। उन्हें बहकाया। झूठ का बाप है। इसलिए खुदा चाहता है कि जो सबसे पहला हथियार है वो सच्चाई हो। लड़ाई के लिए पहला हथियार सच्चाई है। लड़ाई के लिए पहला हथियार सच्चाई का हथियार है। क्योंकि इब्लीस झूठा है। वो झूठ से वार करता है, झूठे मंसूबे बनाता है, झूठी बातें करता है, झूठी बातें फैलाता है, झूठे काम करता है। खुदा चाहता है कि सच्चाई का हथियार इस्तेमाल। इफ्सियों 6 बाब की 14वीं आयत, सच्चाई से कमर कसकर, सच्चाई का कमरबंद लेकर हम मुकाबला करें। अब सच क्या है? सच्चाई क्या है? यूहन्ना की इंजील के 17 बाब 3 और 14वीं आयत, और फिर 14वें बाब की 17 आयत लिखा है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह तो अपने आप को कहा राह, हक और जिंदगी। ये हक जो है इसका मतलब है सच्चाई। खुदावंद ने क्या कहा? सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें, तो खुदावंद ने कहा सच्चाई मैं हूं। कौन सच्चाई है? कौन सच्चाई है? यीशु मसीह सच्चाई है। और फिर 17वें बाब में यूहन्ना की इंजील में खुदावंद ने कहा कि तू जो बरहक है, खुदा को कहा तू जो बरहक है। कौन बरहक है? सच्चाई कौन है? खुदा बाप। और खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुस के बारे में सिखाया कि जब वो रूहे हक आएगा, यूहन्ना 14वें बाब के अंदर, यीशु मसीह सच्चाई है, खुदा बाप सच्चाई है, रूह कुस सच्चाई है। बाप बेटा रूह कुस क्या है? ये सच्चाई है। बाप बेटा रूह कुस सच्चाई है। तसलीस क्या है? सच्चाई है। खुदा सलूस क्या है? सच्चाई है। पाक तसलीस क्या है? मुकम्मल सच है। और हमें इस सच को, जब हम इस सच को लेते हैं, ये तीनों सच हैं, ये सच्चाइयां हैं, फिर हम पर झूठ का वार नहीं होगा। नंबर 2, खुदा का कलाम सच्चाई है। कौन सच्चाई है? खुदा का क्या है? कलाम सच्चाई है। यूहन्ना 17 बाब की 17 आयत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरा कलाम जो सच्चाई है
उसी के वसीला से इन्हें मुकद्दस कर। खुदा बाप बेटा रूह को सच्चाई है, हक है, और खुदा का कलाम भी सच्चाई है। हमारे अपने अपने सच होते हैं, हमारे अपने अपने सच होते हैं, और ये याद रखें हम अपने अपने सच से इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। बाज़ दफा हमारा अपना सच ये होता है, मिसाल के तौर पे, कि मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी हूं, मैं दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी हूं, मैं दुनिया का सबसे रूहानी आदमी हूं, जो मैं दुआ कर सकता हूं, जो मैं कलाम सुना सकता हूं, जो मेरे अंदर कुव्वत है, जो मेरे अंदर पावर है, ये हमने अपने अपने सच बनाए हुए हैं। हर शख्स अपनी नजर में खूबसूरत है, अपनी नजर में अक्लमंद है। हम अपने अपने सच से इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये याद रखें, अगर हम मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा का कलाम और बाप बेटा और रूह कुस पाक तस्लीस है। और कलाम में ज़बूर 25 की 5वीं आयत में उससे कहा, मुझे सच्चाई की राह बता, मुझे सच्चाई की तालीम दे। खुदा की सच्चाई के हम तालिब हो, खुदा की सच्चाई के हम तालिब हो। हम सच लेकर नहीं आते, हम अपना सच बना लेते हैं। आज बहुत से लोगों के अपने अपने सच बने हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो कुछ बाइबल मुकद्दस कह रही है हकीकत सच ये है। इस बाइबल मुकद्दस के बाहर अगर कुछ है तो पौलुस रसूल ने कहा, अगर कोई फरिश्ता भी आके तुम्हें कुछ खबरी सुनाए तो वो भी मलाऊन है। अगर बाइबल से हट के कोई फरिश्ता भी आके तुम्हें नजर आके कहेगा कि तुम ये कर लो, वो कर लो, और वो बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं लिखा हुआ, खुदा ने नहीं फरमाया, तो वो मलाऊन है, वो खुशखबरी गलत है। सच्चाई से अपनी कमर कस, सच्चाई से। आपने देखा ये सच्चाई कहां पे, बेल्ट हम कहां पे बांधते हैं, कहां पे, ना ऊपर ना नीचे, ये कहां पे है, ये हमें बैलेंस्ड करती है। हमारे अंदर सच्चाई हमें मतवाजन रखती है, हमें ऑर्गेनाइज्ड करती है। कलाम की सच्चाई हमें ऑर्गेनाइज्ड करती है, फिक्स्ड रखती है। अगर हमारे अंदर सच कायम है, अगर हमारे अंदर, बाज़ दफा इब्लीस कहता है कोई नहीं बात, तुझे कौन देख रहा है, तू कर ले गुनाह, बाद में माफी मांग लेना, खुदा माफ कर देता है। लेकिन मैंने बताया इब्लीस फिर कहता है फसाना काम मेरा, छुड़ाना काम यीशु का है। हालेलुया। सो खुदा, यूहन्ना की इंजील में खुदावंद ने फरमाया, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है। कैसे परस्तार, कैसे परस्तार? जो रूह और झूठ से कि सच्चाई से, रूह और सच्चाई से। खुदा हमारे लिए ये चाहता है कि हम सच को अपना लें। मैंने सुना है सच के बारे के, सच बहुत मीठा होता है। यस, क्या है सच? कड़वा होता है कि बहुत मीठा होता है? कड़वा लगता है, सच कड़वा लगता है, लेकिन खुदा का शुक्र है सेकुलर एजुकेशन ये बताती है कि सच को आंच नहीं है, सच कायम रहता है, सच्चाई कायम रहती है। हालेलुया। इसलिए सच्चाई कायम है। इस बाइबल को खत्म करने वाले बड़े उठे हैं, लेकिन सच्चाई कायम है। हालेलुया। ये सच्चाई कायम है। इस सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता, इस सच्चाई को कोई मार नहीं सकता। ये सच्चाई कायम थी और कायम रहेगी। हालेलुया। खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो सच्चाई, सच सुन ले हमें अच्छा नहीं लगता। सच सुन के हमारा मूड ऑफ हो जाता है। क्या ऑफ होता है? मूड ऑफ हो जाता है। तजुर्बा है किसी को मूड, किसी को ऑफ हुआ हो?
اور آپ اس سے ملاقات کر لیں. ہم سچ اپناتے نہیں، ہم سچ اپناتے نہیں، ہم سچ برداشت کرتے نہیں، ہم سچ کو قبول کرتے نہیں. ہم جھوٹ کو اپناتے ہیں، ہم جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، ہم سچائی پہ قائم نہیں رہتے، ہم جھوٹ پہ قائم رہنا پسند کرتے. آج جھوٹ نے ہمارے خاندانوں کا بیڑا غرق کر دیا. میاں بیوی جدا ہو رہے ہیں، ماں باپ سے بچے جدا ہو رہے ہیں، بہن بھائی جدا ہو رہے ہیں. ایک جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو ختم نہیں کیا، اس جھوٹ کو اپنا لیا، اس جھوٹ کو قبول کر لیا، اس جھوٹ پہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا. ہم جدا ہو گئے. ہم نے چاہا کہ جس طرح سے یہ جھوٹ ہمیں کہہ رہے ہم کرتے جائیں. جھوٹ کی بنیاد کبھی قائم نہیں رہے گی. جب بھی قائم رہے گی سچائی قائم رہے گی. جھوٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ہم سچ کو اپنائیں. راست بازی ہے سچائی کا وقت جو ہے ہمیں کیا یہ بیلٹ جو ہے کمر بند جو ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم سچ کو اپنائیں. اپنے ذہن میں کوئی بات بنا کر اسے سچ ہم اسے سچ بنا دیتے. اپنے ذہن میں کوئی بات بنا دے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری سچائیاں ہم نے اپنے آپ سے بنائی ہوئی ہیں اور وہ سچائیاں جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ہم اپنے سچ کو نہیں اپناتے، ہم سچ کو دور کر دیتے ہیں. دور کس کو کرنا ہے؟ جھوٹ کو. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اسے بتائے تو جھوٹا ہے. میں ایک شخص کو کہتا ہوتا تھا تو جھوٹ بولتا ہے اور ثابت ہوا. اس نے خود مجھے کہا کہ اب ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا. تو میں نے کہا تیرے جھوٹ بھی پکڑے جاتے ہیں، یہاں کو پیر جوڑ کے جھوٹ مار گیا کر. ہم جھوٹ کی بنیاد پہ اپنے گھر کھڑے کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں قائم ہونا. سچائی قائم رہے گی. سچائی پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. سچائی پر قائم رہنے والے لوگ تھوڑے ہیں. ہم اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں. یہ دنیا میں بات بڑی مشہور ہے، کسی کی جان بچانی ہو جھوٹ بول دے تو اس کی جان تو بچ جائے گی. آپ سچ بول لیں اس کی جان پھر بھی بچ جائے گی. جس بندے کی جان جھوٹ بولنے سے بچ رہی ہے آپ سچ بولیں اس کی جان بچ جائے گی. لوگ اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. کلام میں لکھا ہے تو قسم، ہاں جی قسم. میں نے لوگوں کو دیکھا وہ بائبل کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. کہتے ہیں ہم سے قسم کروا لو، کیا بھی ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہم نے نہیں کیا، ہم سے قسم کروا لے. وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جھوٹ کو سچ سے بدلتے. سچ پر قائم رہنا خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے. خدا منع کرتا ہے اپنے کلام میں. جھوٹا کون ہے؟ ابلیس ہے اور جھوٹوں کا باپ. جو جھوٹ بولتے ہیں آج سے سن لیں ان کا باپ کون ہے. جھوٹ بولنے والوں کا باپ کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے. ایوی بات جو میرے نام پہ رسو میرے نام منہ بناؤ. یہ بائبل چ لکھا ہے کہ جھوٹ بولن جڑے جھوٹ بولتے انہوں کا ابا ابلیس. ابلیس جھوٹ ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. خدا کی سچائی ہماری حفاظت کرتی ہے. ہیلیلویا. کلام میں لکھا ہے تیری سچائی میری حفاظت کرے. زبور 40 ہے اس کی 11ویں آیت ہے. 61 زبور ہے اس کی 7ویں آیت. تیری سچائی میری حفاظت کرتی ہے. یوحنا 8ویں باب کی 32ویں آیت میں یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد. ہزاروں کے لشکر آپ کے
سامنے کھڑے ہو، فوجیں آ جائے، لشکر آ جائے، لیکن آپ سچائی پہ کھڑے ہیں تو سچائی جیت جائے گی، فتح پا جائے گی۔ جھوٹ کا سہارا لیں تو جنگ ابلیس سے نہیں خدا سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جنگ میں ہیں اور آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے تو خدا آپ کے مخالف ہو جائے گا، خدا آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ میری بات کو سمجھیں، آپ اپنی کسی بھی جنگ کے اندر ہیں، آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے، آپ خدا کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ سچائی کو پہنے، سچائی سے اپنی کمر کو باندھیں، سچائی سے اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ اور کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں۔ ایک اور بڑا دھوکہ ہوتا ہے، آخری بات میں کرنے لگا ہوں، گھروں کے اندر ابلیس ہمیں ایک اور بڑا سکون دلاتا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم خاندانوں میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں،